جس کو بابا کی زیارت مصلی پر ہو، آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مصلی پر ہو۔ ہم بطول سمجھتے ہیں اپنی فقہ میں اس کو، جس کے بچوں کی ولادت بھی مصلی پر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے، بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ شروع اس خالق اور مالک کے نام سے جس نے انسان کو کھانے کے لیے رزق فراہم کیا۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے کہ سب طرح کی تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے کہ پرندے آسمان میں اڑ کے، مچھلیاں سمندر میں تیر کر اس کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ شروع اس خالق اور مالک کے نام سے جو ایک پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں ارب و درود و سلام صرف محمد اور آل محمد کے لیے۔ ذکر کیا کرتے ہیں سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا، کہ انہی کا ذکر ہمارے لیے ہر چیز ہے۔ جیسے اگر میں رسول اکرم کے علم کو ایک سیب کے درخت سے تشبیہ دے دوں کہ وہ ایک سیب کا درخت ان کا علم ہے، تو میں نے سیب کو آم کے درخت پہ لگا ہوا کبھی نہیں دیکھا، میں نے سیب کو انگور کی بیل پہ لگا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اب مجھے اگر سیب کھانا ہے تو مجھے اسی درخت پہ جانا پڑے گا۔ اب مجھے اگر رسول اکرم کا علم چاہیے تو مجھے آل محمد کے در پہ جانا پڑے گا، رسول اللہ کے گھر والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا۔ ایک شاعر تھا جو رسول اللہ کے خلاف مکہ کی گلیوں میں شعر و شاعری کیا کرتا تھا۔ حالات کچھ مکہ کے ایسے تھے کہ اسے پکڑا نہ جا سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ گئے۔ صحابہ نے ایک دن اس شاعر کو گلیوں میں پھرتے دیکھا، پکڑا، بوری میں بند کیا اور مسجد نبوی میں لے آئے۔ یا رسول اللہ، ہم نے اس شاعر کو پکڑ لیا جو آپ کے خلاف شاعری کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس کی زبان کاٹ دو۔ تاریخ لرز گئی کہ وہ نبی کہ جنہوں نے پتھر مارے اس نے ان کو دعائیں دی، کہ وہ عورت جس نے رسول خدا پہ کوڑا پھینکا اس کی عیادت کے لیے گئے، اور آج فرما رہے ہیں کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ تاریخ میں زلزلہ آیا، مولا علی کو بلایا گیا، علی اس شاعر کی زبان کاٹ دو۔ مولا علی نے فرمایا، جی رسول اللہ، بالکل ٹھیک۔ مولا علی نے اس بوری کو اٹھایا، مدینے کے باہر لے گئے اس کو۔ اب تمام لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ علی اس کی زبان کاٹنے لگے ہیں۔ مولا علی نے کمبر کو آواز دی، کمبر میرا اونٹ لے کے آؤ۔ کمبر مولا علی کا اونٹ لے کے آئے اور مولا علی نے بولا اس اونٹ کو کھول دو۔ اونٹ کو کھولا اور اس بوری کو بھی کھولا جس میں وہ شاعر بند تھا، شاعر کو باہر نکالا۔ اونٹ اس شاعر کو پکڑایا، ساتھ 2000 دھرم دیے، فرمایا تو جا، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ لوگ کھڑے ہوئے پریشان ہو گئے کہ علی نے یہ کیا کیا، رسول اکرم نے بولا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ لوگ واپس آئے، آگے رسول خدا کو شکایت لگائی کہ علی نے اس شاعر کو زبان نہیں کاٹی، اس کو اونٹ بھی دیا اور 2000 دھرم بھی دیا اور اس کو بھیج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی میری بات سمجھ گئے۔ رسول اکرم چلے گئے۔ اگلے دن صبح فجر کا وقت ہوا تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ مسجد میں وہی شاعر جو رسول اکرم کے بارے میں برے برے شعر لکھتا تھا بیٹھا ہوا وضو کر رہا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً سے بڑھا، رسول اکرم کے قدموں کا بوسہ لیا، ایک پرچہ جیب سے نکالا، فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کی شان میں ایک نعت لکھ کے لایا ہوں کہ پتہ چلا کہ علی نے اس کی وہ بد زبانی کرنے والی زبان کاٹ دی اور مدحت رسول کرنے والی زبان اس کو عطا کر دی۔ ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان میں، ناموس رسالت پہ۔ مجھے ایک پرسنلی میری اپنی ایک انڈیویجول تھاٹ ہے کہ ناموس رسالت پہ وہ لوگ بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔
ناموس رسالت پہ وہ لوگ بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، وہ لوگ جو اپنی ماں بہنوں کو بہت برا گھر میں ٹریٹ کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ لوگ ناموس رسالت کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ کیا آپ اپنے پورے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ جو آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے حقوق ادا کریں، اور خاص طور پہ عورت کی بہت عزت کریں۔ ہمارے اس معاشرے میں عورت کی عزت کی بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو آج بتاتا چلوں کہ 10 محرم کے دن اسلام کو مشکوک کر دیا گیا، اسلام کے چہرے کو مشکوک کر دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ آپ کے اور میرے نبی کے بیٹے کو مارنے آنے والے یہودی نہیں تھے، کافر نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہی تھے۔ حسین کے ذکر میں آیا کریں، جہاں پہ بھی دیکھا کریں کہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ضرور جایا کریں۔ قرآن میں جو واقعات ہیں وہ میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں۔ قرآن میں ایک واقعہ موجود ہے حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا تو ایک چھوٹا سا پرندہ، بالکل چھوٹی سی چڑیا، اڑی ہوا میں منہ میں پانی لے کے آگ بجھانے کے لیے، اس کو باقی پرندوں نے روکا اور بولا کہ سالوں کی لکڑی اکٹھی کی گئی، میلوں کی آگ ہے، تو اپنے منہ میں اس ذرا سے پانی کے قطرے سے آگ بجھا لے گی؟ تو اس پرندے نے بولا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے منہ میں جو یہ پانی ہے نا، اس پانی سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں اس آگ میں یہ پانی ڈال کر اللہ کو گواہ بنا لوں گی کہ میں ابراہیم کا ساتھ دینے والوں میں سے تھی، میں نمرود کے ساتھ آگ لگانے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو ذکر حسین میں آیا کریں، جہاں پہ بھی دیکھا کریں جایا کریں کہ ذکر حسین میں جا کے اللہ کو گواہ بنا لیا کریں کہ میں حسینی مسلمان تھا، میں حسین کا ساتھ دینے والا تھا، میں یزیدی لشکر میں سے نہیں تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ میں ایک کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں۔ اس پیج کے ذریعے میرے بہت لوگوں سے کانٹیکٹ ہوئے، ایک صاحب تھے، شہید ہیں ان کے بھائی، وہ شہید کے بھائی ہیں، میرا ان سے بھی کانٹیکٹ ہوا، ایسے لوگ، اور کچھ لوگوں کا مجھے میسج آیا کہ ان کے کچھ رشتہ دار ہیں جو قید میں ہیں، اور آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ان کو قید سے جلد رہائی دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا کرے، اور اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا اور اپنی بہنوں کا، اپنی بیویوں کا خیال رکھا کریں، یاد رکھا کریں یہ وہ حقوق ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں جیسی اس کا ایمان بلند ہوتا جاتا ہے نا، تو عورت کی عزت اور عورت کا وقار اس کے ذہن میں بلند ہوتا جاتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو عورتوں کا بہت احساس کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، وہ ایمان میں ان لوگوں کی نسبت بلند ہیں جو لوگ عورتوں کی عزت نہیں کرتے، کہ عورتوں کی عزت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایمان میں بہت بلند ہیں۔ خاص طور پہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھا کریں، انہیں کوئی تکلیف، انہیں کوئی غم نہ دیا کریں۔ آپ سے گناہ اگر نہیں چھوٹتے اور اگر برائیاں نہیں چھوٹتی تو ایٹ لیسٹ اپنے دل میں ان چیزوں کو برا جانے جو غلط ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد کرے ان برائیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ لائیو آئیں گے اور دوبارہ ڈسکشن کی جائے گی، اور پیج پہ ضرور آئیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، اور اپنا پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ میں ایک کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اس گنہگار انسان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔